ایک بڑا معجزہ، معروف معجزہ لازر کو مردوں میں سے زندہ کرنا ہے۔ وہ کفن میں لپٹے مردہ پڑا تھا۔ پیارے یسوع نے صرف یہ کہا، لازر باہر آؤ، اور زندگی کوند کر لازر میں آئی، اور لازر کفن سمیت قبر سے باہر آ گیا۔ معجزات کے لیے استعمال ہونے والا ایک لفظ عجائب بھی ہے، اور خداوند یسوع کی زندگی عجائبات سے بڑی زندگی نظر آتی ہے کہ یہ تمام معجزات یسوع ہمارے خداوند کی بابت بیان کرتے ہیں۔ یہ معجزات اس سچائی کے بیان کے لیے بڑی ٹھوس بنیاد ہیں کہ خداوند یسوع کس طرح اور کس قدر اختیار اور قدرت سے معمور ہیں، اور یہ کہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہوگی اگر ہم اپنے خداوند یسوع کو اس دنیا میں حیرت انگیز نجات دہندہ پیش کرتے ہیں۔ خداوند یسوع نے اپنی خاموشی سے حیرت کا اظہار کیا۔ کچھ ایسے موقع بھی ہیں اور اس طرح کی واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں جب خداوند یسوع خاموش رہے، یہاں تک کہ اپنے سوال کرنے والوں کے سامنے وہ خاموش رہے۔ صلیب پر لوگوں نے یسوع پر طنز و مزاح کیا اور ٹھٹھے مارے، لیکن خداوند یسوع نے کوئی جواب نہ دیا۔ صلیب پر کائنات کا منصف تھا، جبکہ لوگ طرح طرح کے الزامات سے خود ہی اس کے خلاف فیصلہ دے رہے تھے۔ کبھی کبھار تو یسوع کی خاموشی پر لوگوں نے تاثر لے لیا کہ خدا اس کے ساتھ نہیں ہے، یا پھر اس کے پاس اختیار اور قدرت نہیں ہے، اور یہ دونوں باتیں سرے سے غلط ثابت ہوئیں۔ خداوند یسوع ہمیشہ ہمارے لوگوں اور ہمارے سوالوں کے جواب نہیں دیتا۔ پلاطس کے سامنے بھی یسوع خاموش رہا، اس نے ایک بات کا بھی اس کو جواب نہ دیا، یہاں تک کہ حاکم نے بہت تعجب کیا۔ خداوند یسوع نے کوئی صفائی پیش نہیں کی۔ ایک اور حکمران ہیرودیس منتظر تھا کہ یسوع کوئی معجزہ کرے، لیکن وہ مایوس ہوا، اس لیے کہ یسوع ہمارے خداوند نے شو بازوں کے لیے کبھی معجزہ نہیں کیا۔ لہٰذا اس موقع پر بھی خداوند یسوع خاموش رہا اور ہیرودیس کو کوئی جواب نہ دیا، اور وہ اس سے بتیری باتیں پوچھتا رہا، مگر اس نے کچھ جواب نہ دیا۔ لوکا کی انجیل 23واں باب اس کی نامی آیت۔ بھلا غور کیجئے کہ خداوند یسوع حکمرانوں کے سامنے کیوں خاموش تھا۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے خداوند یسوع نے کہا تھا کہ سچے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالیں۔ یہی سبب ہے کہ خداوند یسوع نے ہمیشہ حلیم، غمگین، متلاشی، ضرورت مند اور سیکھنے والوں کی باتوں کا جواب دیا تھا۔ اس لیے ہمیں ضرور دیکھنا اور غور کرنا چاہیے کہ خاموشی کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ آپ نے یہ مثال سن رکھی ہے کہ خاموشی بہترین دلیل ہے، اور میں یہاں ضرور کہوں گا کہ کبھی کبھار خاموشی ہی بہترین جواب ہے۔ ایسا وقت بھی آیا ہے کہ خداوند یسوع نے نہ تو کوئی عمل کیا اور نہ ہی کوئی جواب دیا، وہ بالکل خاموش رہے۔ لازر کی موت کا پیغام سن کر خداوند یسوع نے فوری طور پر پہنچنے میں تاخیر کی۔ اس تاخیر میں ایک خاص مقصد تھا۔ خاموشی اس بات کی دلیل نہیں کہ خداوند یسوع کا کوئی رد عمل نہیں ہوگا۔ اکثر جب ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ ضرور کچھ ہونا چاہیے اور ہم بیماری کے خلاف شفا کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن ہماری دعا کے بعد رہنمائی ملتی ہے کہ ہم کچھ وقت خاموشی میں گزاریں۔ اپنے طور پر خاموشی کا مطلب آپ کہیں یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ خداوند یسوع نے سرے سے کوئی دلچسپی ہی نہیں لی، یا ایسا تو نہیں کہ وہ سب کچھ نہیں کر سکتا جس کے لیے ہم نے درخواست کی ہے۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس سب کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں ایک اور طرح سے اپنی مرضی سے ہمارے ساتھ وہ کرنا چاہتا ہے جو ہمارے لیے زیادہ بھلا ہے، اور اپنے وقت پر اپنے ذرائع سے جواب دیتا اور ہماری درخواست کے مطابق جواب دینا چاہتا ہے۔ اسی لیے نہ کہ جو کچھ ہم چاہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے فائدے میں نہ ہو۔ میں نے ایک شخص کے بارے میں پڑھا جو اپنے کسی چاہنے والے کے لیے دعا کر رہا تھا کہ وہ شفا پائے، لیکن کتنا بڑا المیہ تھا کہ جس شخص نے شفا کے لیے دعا کی، اس شخص کو احساس ہوا کہ اس بیمار کی موت ہو جاتی تو زیادہ بہتر تھا۔ جی ہاں، ہم اس سچائی سے اکثر آگاہ نہیں ہوتے کہ ہمارے لیے زیادہ بہتر کیا ہے، اور صرف اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق اپنے چاہنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور آخر میں کہتے ہیں کہ اے خدا تیری مرضی پوری ہو۔ آپ کا مشاہدہ ہو یا تجربہ کہ کبھی کبھار ہمارا شافی ہماری بیماری کے دوران بالکل خاموش رہتا ہے کہ بیماری کو دور کرے، اور پولس رسول نے اسی طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ 3 بار دعا کی کہ اس کے جسم میں چبھا کانٹا نکل جائے۔ خدا نے اس سے کہا کہ ایسا نہ کہے، اس لیے کہ میرا
فضل تیرے لیے کافی ہے۔ بہت سے مسیحی ایسے دیکھے گئے جو اپنی بیماری لاچاری کے باوجود شخصی گواہی کے ذریعے زندہ شافی کی تعظیم کرتے ہیں۔ جونی ریکسن ٹاڈا ویل چیئر پر ہوتے ہوئے بہت سے لوگوں میں خدا کا کلام بیان کرنے والی تھی۔ لوگ اپنی شفا کے لیے دعا کروانے کی خواہش مند رہتے، لیکن وہ اپنی معذوری کے لیے ہمیشہ اپنے خدا کی شکر گزار رہی ہے۔ یہ نہایت درست ہے کہ ہم بیماری کے خلاف شفا کے لیے دعا کریں، لیکن اس بات کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیں کہ خدا کا منصوبہ اور مرضی ہماری زندگی میں اتم درجہ پر ہونا زیادہ بڑے مفاد میں ہے۔ آپ کو یہ یاد ہے نا کہ خداوند یسوع نے بھی اذیت اور تکلیف برداشت کی ہیں۔ آپ کو بیمار لوگوں سے کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ اگر آپ اور زیادہ ایمان رکھیں گے تو خدا آپ کو شفا دے گا۔ آپ پوری دنیا کے ایمان کو اکٹھا کر لیں، لیکن اگر یہ خداوند کی مرضی نہیں ہے کہ آپ شفا پائیں تو آپ کبھی شفا نہیں پائیں گے۔ آپ کو بڑی ذمہ داری سے زندہ خدا پر اپنی بیماری اور تندرستی کے دوران یکساں طور پر ایمان کا اظہار کرنا اور کرتے رہنا چاہیے۔ لوگ جو خداوند یسوع سے ملے وہ کئی طرح سے حیران تھے۔ یقیناً آپ بھی حیران ہوں گے۔ آپ یسوع ہمارے خداوند کی تعلیمات سے حیران ہوئے ہوں گے، خداوند یسوع کے پرفضل کاموں سے حیران ہوئے ہوں گے، اور آپ کے لیے سب سے زیادہ حیرانگی کی بات یہ ہوئی ہے کہ خدا آپ جیسے شخص کو اس طور سے اپنے لیے استعمال کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے۔ اور کبھی کبھار تو بہت سے حیرانگی کے عالم میں ہمیں خداوند یسوع کی خاموشی میں خداوند یسوع کی قدرت نظر آتی ہے۔ آپ اچھی طرح آگاہ ہیں کہ یسوع ہمارا خداوند ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ زندہ ہے، اس لیے جو کچھ خداوند یسوع نے آپ کے ارد گرد اپنے لوگوں کے لیے کیا ہے وہی کچھ پیارا یسوع آپ کے لیے بھی کر سکتا ہے۔ آپ اکثر مایوسی کے ساتھ خیال کرتے ہیں کہ آپ یسوع کے لیے ایک عام اور بے وجود شخص ہیں۔ یہی کچھ تو وہ سب اور بہت سے لوگ سوچتے ہوں گے جو خداوند یسوع سے ملے، لیکن انجام کار ہمارے زندہ خداوند نے ان کی نہ صرف زندگی بدلی بلکہ انہیں ابدی بادشاہت میں اپنے ساتھ لے جانے کا وعدہ کیا، اور یہی کچھ ان عام فہم اور معمولی لوگوں کے لیے غیر معمولی عمل تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ سب سے بڑی حیرانگی کی بات آپ کے لیے اس کا فضل ہے کہ اپنے فضل کی بدولت وہ ہماری بلکہ دنیا کے ہر قبیلہ میں سے لوگوں کی زندگیاں بدل رہا ہے۔ خداوند یسوع دنیا بھر سے بدتمیز اور گناہ گار لوگوں کو اپنے لیے اکٹھا کر رہا ہے کہ ان کو دھو کر پاک کرے اور ابدی زندگی کا وارث بنائے۔ یہ سب اس کے فضل کی بدولت اور کلام مقدس کو سننے کے وسیلہ سے ہے۔ ایسے لوگوں کو جو نہ چھوٹنے والی بیماریوں کا حصہ ہیں، لاعلاج بیماریوں کا حصہ ہیں، ایسے بھی جو گٹروں اور گندگی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ جو نشہ کی حالت میں مگن ہیں، خداوند یسوع ان سب کو تبدیل کرتا اور اپنے بیٹے بیٹیاں بنا کر انہیں ایک نئی زندگی تحفہ میں عطا کرتا ہے اور انہیں خوشی اور شادمانی سے بھر دیتا ہے اور اپنے آسمانی خاندان کا حصہ بناتا ہے۔ جس طرح ان سب کے لیے یہ حیرانگی کی بات ہے، آپ جس قدر پرفضل خداوند یسوع کے پاس آئیں اور آپ جس طور سے خداوند یسوع مسیح کی قربت میں آ سکتے ہیں، آپ ایمان رکھیں کہ بہت جلد آپ کو خداوند یسوع کی آواز سنائی دے گی۔ بس آپ کے ہاں کہنے کی دیر ہے۔ آپ اس کے لیے تیار ہو جائیے کہ خداوند یسوع کے لیے یس کہیں، خداوند یسوع کے لیے ہاں کہیں، اور یقیناً میں خداوند کا شکر گزار ہوں اس چھوٹے سے سادہ سے پیغام کے لیے جو بڑی سادگی سے جیسا لکھا گیا ویسا پڑا ہے اس ایگریمنٹ کے مطابق۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع کا اقرار قائم رہ سکتا ہے اگر آپ نے ساتھ ابلیس کا انکار بھی کیا ہے۔ اگر صرف یسوع کا اقرار کیا ہے اور یہ ہاتھ آپ کا یسوع کے ہاتھ میں ہے، ہیلو جیزس ہاؤ آر یو ڈوئنگ؟ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ، آئی ایم ڈوئنگ ویل under your supervision, because of your power, because of your glory, because of your mercy. So آپ نے یسوع کے ساتھ ہینڈ شیک کیا ہو اور یہ پچھلا ہاتھ جو ہے وہ ابلیس کے ہاتھ میں ہو، oh my God، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔
تو یہ مکمل دوستی نہیں ہے، مکمل دوستی کی رفاقت نہیں ہے۔ آپ جیسے مرضی معجزات کے بیان کرنے والے ہیں، جیسے مرضی عجائبات کا بیان کرنے والے ہیں۔ کیا میں کہنے کو ہوں کہ یسوع کے اقرار پر قائم رہنے کے لیے چھوٹی 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 باتوں کا ہمیں انکار کرنا ہوگا، چھوٹے چھوٹے لچھنوں کا، چھوٹی چھوٹی کرتوتوں کا، چھوٹی چھوٹی خواہشوں کا ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ انکار کرنا ہوگا، تاکہ ہمارا یہ جو اقرار ہے نا یسوع کے ساتھ، یہ قائم رہے، ہمارا ہاتھ یسوع کے ہاتھ میں رہے۔ پریز دی لارڈ۔ میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس سادہ سے پیغام کو سنا اور بڑے غور سے سنا ہے۔ میں آپ کو ذمہ داری دیے دیتا ہوں، خدا کا کلام آپ کو ذمہ داری دیتا ہے کہ آپ اس سنے ہوئے پیغام کو دوسروں کو فارورڈ کیجئے۔ اس کا لنک جو ہے وہ آپ دوسروں کو واٹس ایپ کریں، اپنے خاندان میں، اپنے دوستوں میں، تاکہ بہت سے لوگوں کے لیے بابرکت ٹھہرے۔ آپ کا خادم پاسٹر اسحاق ہے، پاکستان گوسپل نیٹ ورک کراچی اسٹوڈیو سے۔